امام علی کے دور میں جب عربوں اور موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی گئی تو عرب اشرافیہ شدید حسد کا شکار ہو گئی۔ تو کیا عرب اشرافیہ کے اس تعصب نے ہی ایرانیوں کو اہل بیت کے نظریہ عدل کے مزید قریب کیا؟ بالکل، یہ نسلی تعصب امی دور میں اپنی انتہا پر پہنچ گیا۔ آپ تصور کریں کہ ایک شخص اسلام قبول کر چکا ہے لیکن پھر بھی اس سے جزیہ لیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ عرب نہیں ہے۔ یہ تو صریحاً ناانصافی تھی۔ ظاہر ہے یہیں سے یہ ماخذ تاریخی جبر اور روحانی عقیدت کے درمیان ایک تعلق بناتا ہے۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا تو ایرانیوں نے امام حسین کی مظلومیت اور ان کی قربانی کو محض ایک دور کا واقعہ نہیں سمجھا، بلکہ انہیں اس میں اپنی صدیوں کی مظلومیت کا عکس نظر آیا۔ بالکل، اہل بیت کا نظریہ عدل ان کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا۔ اسی لیے جب مختار سقفی نے امویوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ان کا ساتھ دینے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایرانی مسلمانوں کی تھی۔ اور پھر بعد میں ابو مسلم خراسانی کی قیادت میں کالے پرچموں تلے انہوں نے اموی سلطنت کا باقاعدہ خاتمہ کر دیا۔ جی، اور یہ کوئی معمولی سیاسی تبدیلی نہیں تھی، یہ صدیوں کی طبقاتی اور نسلی غلامی سے آزادی کا اعلان تھا۔ اور اسی فکری آزادی نے بعد میں ایک بے مثال روحانی اور سائنسی سنہری دور کی بنیاد رکھی۔ دستاویز عباسی دور میں امام رضا کے سفر خراسان اور بی بی معصومہ کے کم میں قیام کو ایک اہم موڑ قرار دیتی ہے، جس نے ایران کو مستقل طور پر تشیع کا ایک علمی مرکز بنا دیا۔ اور جب علم پر سے ساسانی دور کی پابندیاں ہٹیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آلے بویا کے دور میں بغداد پر قبضہ ہوتا ہے اور سامانی دور میں فردوسی اپنا مشہور شاہ نامہ لکھ کر فارسی زبان کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جس نے بو علی سینا، البیرونی اور زکریا رازی جیسے عظیم سائنسدانوں کو جنم دیا۔ ان لوگوں نے سائنس، طب اور فلسفے میں جو کام کیا وہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ پھر سلجوقی دور تک آتے آتے خواجہ نظام الملک نے مدارس نظامیہ قائم کیے جو اپنے وقت کی باقاعدہ یونیورسٹیاں تھیں۔ عمر خیام نے فلکیات کے مشاہدات سے وہ جلالی کیلنڈر ترتیب دیا جو آج کے گریگورین کیلنڈر سے بھی زیادہ درست ہے۔ لیکن جہاں یہ علم کا عروج تھا وہیں سلجوقی دور میں ہی حسن بن صبا اور اس کے حشاشین کا ظہور بھی ہوا، جسے ہم انگریزی میں اسیسنز کہتے ہیں۔ ہاں، وہ ٹارگٹ کلنگ والے۔ بالکل، انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر تاریخ کا وہ ہولناک باب آتا ہے جسے پڑھ کر ہی خوف محسوس ہوتا ہے۔ چنگیز خان اور منگولوں کا حملہ، نیشاپور جیسی علم کی بستیوں کی تباہی۔ وہ ایک قیامت خیز دور تھا۔ دستاویز میں یہ تذکرہ کہ دریاؤں کا پانی کتابوں کی روشنائی اور سیاہی سے کالا ہو گیا تھا، یہ محض ایک مبالغہ نہیں بلکہ اس دور کے علم کے قتل عام کی ایک تصویر ہے۔ لیکن اتنی بڑی تباہی اور راکھ کے ڈھیر سے ایران دوبارہ کیسے کھڑا ہوا؟ یہ ان کی بقا کی جبلت تھی۔ ہلاکو خان کے دور میں خواجہ نصیر الدین توسی جیسی شخصیات سامنے آتی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جی، انہوں نے انتہائی کمال حکمت عملی سے تاتاریوں کے غیظ و غضب کے باوجود علم اور کتابوں کو محفوظ کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کا ظہور ہوتا ہے۔ صفوی سلطنت کا آغاز۔ بالکل، صفوی دور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ انہوں نے ایک بکھرے ہوئے خطے کو دوبارہ جوڑا۔ شاہ اسماعیل نے تشیع کو ریاستی مذہب کا درجہ دے دیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف منگولوں جیسی وحشت اور دوسری طرف صفویوں کا مذہب کو بطور ریاستی اور سیاسی ہتھیار استعمال کرنا۔ کیا صفوی سلطنت نے مذہب کو محض سرحدیں محفوظ کرنے کے لیے ایک جغرافیائی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا؟ دیکھیں، انسانی تاریخ میں شدید صدمات اور بحرانوں کے بعد معاشروں کو دوبارہ منظم ہونے کے لیے ایک انتہائی مضبوط نظریاتی شناخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ صفویوں کے دور میں بھی یہی ہوا۔ منگولوں کی تباہی کے بعد صفویوں نے تشیع کو ایک قومی وحدت کے نشان کے طور پر پیش کیا۔ اس نے نہ صرف انہیں عثمانی ترکوں اور ازبیکوں سے الگ ایک واضح شناخت دی بلکہ ملک کو صدیوں بعد ایک ایسا جغرافیائی اور ثقافتی مرکز دیا جو محفوظ تھا۔ بالکل، اور شاہ عباس کے دور میں اصفہان کی تعمیر، جسے نصف جہاں کہا گیا،
اسی نئے اعتماد اور شناخت کا مظہر تھی۔ لیکن یہ نظریاتی اور ثقافتی شناخت بھی ایک نئے عالمی نظام کے سامنے زیادہ دیر تک اس خطے کو محفوظ نہ رکھ سکی، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ جدید دور آتے آتے جنگ کے طریقے بدل گئے۔ اب مقابلہ تلواروں سے نہیں بلکہ خلیج کے سیاہ سونے یعنی تیل اور غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سازشوں سے تھا۔ نادر شاہ کا ہندوستان پر حملہ اور پھر قاجار دور میں روس کے ہاتھوں اہم علاقوں کا چھن جانا۔ اور اس کے بعد پہلوی خاندان کی بادشاہت شروع ہوتی ہے۔ جی، اس دستاویز میں رضا شاہ اور محمد رضا شاہ کے دور کو ایک سیاہ عہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ رضا شاہ کی طرف سے زبردستی حجاب پر پابندی لگانا اور ایک مسلط کردہ جدیدیت کا نفاذ۔ لیکن اس دور کا سب سے اہم واقعہ 1951 میں آتا ہے جب ڈاکٹر محمد مصدق وزیر اعظم بنتے ہیں۔ جی، جنہوں نے تیل کو قومی تحویل میں لیا تھا۔ بالکل، انہوں نے ملک کے تیل کو غیر ملکی کمپنیوں سے آزاد کروا کر قومی تحویل میں لے لیا۔ ڈاکٹر مصدق کا یہ اقدام مغرب کے لیے قابل برداشت تھا۔ اور اس کا نتیجہ 1953 کے اس واقعے کی صورت میں نکلا جسے ہم CIA اور برطانوی انٹیلیجنس کے آپریشن ایجیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ ہٹ کر شاہ کو دوبارہ طاقت میں لا بٹھایا۔ کسی بھی قوم کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کی اہمیت بنیادی ہے۔ ظاہری بات ہے۔ جب ایک قوم دیکھتی ہے کہ اس کے وسائل پر قبضے کے لیے باہر کی طاقتیں اس کے جمہوری عمل کو کچل دیتی ہیں تو اس قوم کے اندر سے مغرب پر اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ بیرونی طاقتیں صرف اپنے معاشی مفاد کی پرواہ کرتی ہیں۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ تو بالکل عالمی بساط پر کھیلے جانے والے شطرنج کے اس کھیل کی طرح ہے جس میں مقامی لوگوں کو احساس دلایا گیا کہ ان کی حیثیت محض پیادوں کی ہے۔ پیادے، بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ شاہ کے دور کی جو تصویر یہ دستاویز کھینچتی ہے وہ ایک گہرے سماجی تضاد کی تصویر ہے۔ ایک طرف ساواک نامی خفیہ پولیس تھی جس کے عقوبت خانوں میں لوگوں کو تپتے ہوئے لوہے پر لٹایا جاتا تھا۔ وہ مظالم تو تاریخ کا سیاہ ترین باب ہیں۔ ذرا اس کا تصور کریں سننے والے کہ ایک امریکی فوجی ایران کی سرزمین پر کوئی بھی سنگین جرم کر لے لیکن ایرانی عدالتوں کو اسے سزا دینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ اور اسی غربت اور بے بسی کے سائے میں شاہ پرسی پولس میں 2500 سالہ شہنشاہیت کا کروڑوں ڈالر کا جشن منا رہا تھا۔ ان سب حالات کو دیکھ کر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر 1953 میں وہ غیر ملکی مداخلت نہ ہوتی تو کیا 1979 کا انقلاب کبھی برپا ہوتا؟ دیکھیں، سماجیات کا یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب آپ کسی ملک کے وسائل لوٹتے ہیں، اس کی اندرونی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں اور اس کے قومی وقار کو مجروح کرتے ہیں تو رد عمل کے طور پر ہمیشہ ایک انتہائی سخت گیر قوم پرستی اور نظریاتی مزاحمت پیدا ہوتی ہے۔ یعنی وہ انقلاب ناگزیر تھا۔ بالکل۔ شاہ نے ظاہری طور پر مغربی جدیدیت تو متعارف کروا دی تھی، لیکن عوام کے اندر احساس محرومی لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ کیپچولیشن جیسے قانون نے انہیں اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا تھا۔ یہ ایک ایسا بارود تھا جسے پھٹنے کے لیے محض ایک چنگاری درکار تھی۔ اور وہ چنگاری امام خمینی کے پیغامات کی صورت میں آئی۔ یہ جدید تاریخ کا ایک حیران کن واقعہ ہے کہ پیرس میں بیٹھا ایک شخص محض آڈیو کیسٹس کے ذریعے پیغامات بھیج کر ایک ایسی بادشاہت کی بساط الٹ دیتا ہے جو 2500 سال سے قائم تھی۔ 1979 کا انقلاب؟ جی، 1979 میں انقلاب آ جاتا ہے۔ 15 خرداد کی قربانیاں رنگ لاتی ہیں، لیکن دستاویز بتاتی ہے کہ انقلاب کے فوراً بعد مشکلات ختم نہیں ہوئیں بلکہ ایک نیا محاذ کھل گیا۔ منافقین خلق جیسی تنظیموں کا ابھرنا، مسلط کر دی جس کے پیچھے پوری دنیا کی طاقتیں کھڑی تھیں۔ اس دفاع مقدس کے دوران ایرانی نوجوانوں کا رد عمل کیسا تھا؟ ماتھے پر یا حسین کی پٹیاں باندھے نوعمر لڑکے جدید ترین کیمیائی بموں اور ٹینکوں کے سامنے صرف اپنے نظریاتی یقین کے بلبوتے پر کھڑے ہو گئے۔ جنگ کے اس مرحلے نے ثابت کیا کہ جب کوئی قوم اپنی تاریخی مظلومیت کو ایک فعال مزاحمت میں بدل لے تو روایتی عسکری طاقتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ کیا واقعی؟ یعنی جدید ہتھیاروں سے لیس عالمی اتحاد کے سامنے صرف ماتھے پر پٹی باندھے رضاکار؟ جی، اور یہیں سے اس پوری دستاویز کا حتمی نتیجہ سامنے آتا ہے۔ امام خمینی کی وفات کے بعد جب 1 کروڑ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے
تو اس نے واضح کیا کہ یہ انقلاب کسی ایک شخص کی موت سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ پھر آیت اللہ خامنائی کی قیادت میں اس ریاست نے ایک نئی حکمت عملی اپنائی۔ بالکل، حسین تہرانی مقدم نے میزائل پروگرام کی بنیاد رکھی، سخت ترین معاشی پابندیوں کے باوجود نینو ٹیکنالوجی اور خلائی سائنس میں ترقی کی۔ تو اس سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے، جدید دور میں پابندیوں کے باوجود ایران کا خلائی اور میزائل پروگراموں میں آگے جانا، کیا یہ اسی پراسرار قوت ارادی کا حصہ ہے جس کا ذکر اس دستاویز نے ابتدا میں کیا تھا؟ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم خبروں میں جس اقتصاد مقاومتی یا ریزسٹنس اکانومی کی بات سنتے ہیں، یا قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکی اڈے پر میزائل حملے جیسی چیزیں دیکھتے ہیں، تو یہ کوئی وقتی سیاسی غصہ نہیں ہے؟ نہیں، دستاویز کے مطابق یہ اس ہزاروں سالہ پرانی بقا کی جبلت کا جدید اور منظم ترین روپ ہے۔ بلکہ یہ تو محض دفاع بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ دستاویز اسے ایک الہی مشن قرار دیتی ہے کہ یہ ساری تیاریاں دراصل امام مہدی کے ظہور کے لیے راستہ ہموار کرنے کا حصہ ہے۔ ارے واہ! اور اس نظریاتی پہلو کو سمجھے بغیر اس خطے کی سیاست کو سمجھنا واقعی ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ جب ریاستی مشینری کا ہدف صرف دنیاوی معیشت نہ ہو بلکہ اسے ایک مقدس فریضے کے طور پر دیکھا جائے تو ان کی قوت برداشت عام ملکوں سے بہت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو اس طویل داستانی ایران کو سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تاریخ کی سیدھی لکیر دراصل کتنی پیچیدہ ہے۔ اعلامی تمدن کی تختیوں اور کوروش کے چارٹر سے لے کر ساسانی دور کی طبقاتی گھٹن اور قادسیہ کے میدان تک، منگولوں کے جلائے ہوئے کتب خانوں سے لے کر صفویوں کی بنائی ہوئی نظریاتی شناخت تک۔ ہاں، اور پھر 1953 کے آپریشن ایجیکس سے لے کر آج کے جدید میزائل پروگرام تک، یہ دستاویز ایک ایسی قوم کی کہانی سناتی ہے جو صدیوں سے مسلسل اپنے تشخص، اپنی خود مختاری اور اپنی نظریاتی بقا کے لیے برسرے پیکار ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ آج کی عالمی خبروں کو دیکھ کر جو چیزیں ہمیں محض مشرق وسطیٰ کا ایک اور جھگڑا لگتی ہیں، ان کی جڑیں ہزاروں سال کے ان تاریخی صدمات اور روحانی بیانیوں میں پیوست ہیں۔ بالکل۔ تاریخ کا مطالعہ صرف ناموں اور سالوں کو یاد رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد ان محرکات، ان نفسیاتی زخموں اور ان نظریاتی بنیادوں کو سمجھنا ہے جو پوری قوموں کو ایک خاص سمت میں سوچنے اور حرکت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور اسی بات پر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو ان تمام حقائق کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ سننے والے ذرا فرض کریں کہ ایک جدید قومی ریاست جس کے پاس اپنی فوج ہے، معیشت ہے اور وہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے، لیکن اس کی پوری قومی اور خارجہ پالیسی کا محور محض دنیاوی بقا یا چند سال بعد آنے والے الیکشن جیتنا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا ہر قدم، ہر دفاعی اسٹریٹجی اور ہر معاشی قربانی ایک طے شدہ روحانی اور آخری زمانے کے مسیحائی واقعے یعنی امام مہدی کے ظہور کی تیاری کے لیے ترتیب دے رہی ہو۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ تو کیا آج کی دنیا کی روایتی سفارت کاری، پابندیاں یا مادی دباؤ کسی ایسی ریاست کے ذہن کو سمجھنے یا اسے جھکانے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کا ٹائم فریم اور ہدف اگلا الیکشن نہیں بلکہ ابدیت ہو؟ سوچئے گا۔